سب سے پہلے آزاد کشمیر میں بات کرتے ہیں، لیکن میری آپ سب سے گزارش ہے اور ایک درخواست ہے ذاتی حیثیت میں کہ ہمارا مصطفیٰ بیمار ہے، طارق متین بھائی کا بیٹا، اور وہ کافی لمبے عرصے سے بیمار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ اپنا خاص رحم فرمائے، اپنی خاص مہربانی فرمائے۔ میں بھی دعا کر رہا ہوں، آپ سب سے بھی گزارش ہے۔ اور ناظرین اب آ جائیں آزاد کشمیر کی جانب۔ تو آزاد کشمیر میں رابطے کا بلیک آؤٹ ہوا تھا 28 تاریخ کو۔ 29 کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم عوامی احتجاجی تحریک اٹھائیں گے، ہمارے جائز مطالبات ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ گند مارنا بند کرے، عوام کو حکمرانی کا حق دیا جائے۔ جمہوریت کے لیے بات کر رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں اور پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ایک دن پہلے ہی انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، وہاں پہ تمام رابطے بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل فون بند ہے، باقی سروسز بھی بند ہیں۔ آپ اگر کشمیر میں ہیں تو آپ کے لیے باہر انفارمیشن نکالنا بہت مشکل ہے، لوگ بڑی مشکل سے وہاں سے انفارمیشن باہر نکال پاتے ہیں، اور بہت کم ایسا بندوبست ہے کہ معلومات جلدی سے اب براہ راست آ جائیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ آزاد کشمیر سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ لگاتار جگہ جگہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور پورے آزاد کشمیر کے اندر شیلنگ اور فائرنگ جاری ہے۔ دوسری جانب سے مظاہرین جو ہیں وہ پتھراؤ کرتے ہیں پولیس کے اوپر، سیکورٹی فورسز پہ، ایف سی پہ، رینجرز پہ۔ تو مظاہرین جو ہیں وہ پتھراؤ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں زبردستی، جبکہ پولیس اور سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ گولی چلاتے ہیں اور شیلنگ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب 3 دن ہو گئے ہیں۔ ڈوڈیال میں ایک نوجوان شہید ہوا، پہلے یہ اطلاع آئی، یہ میں آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمر نذیر کشمیری صاحب نے یہ بتایا۔ پھر دھیر کوٹ میں 2 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع آئی اور وہاں کئی لوگ زخمی ہو گئے، یہ ابتدائی اطلاعات ہیں۔ مظفر آباد میں وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے کلیم کیا کہ 2 لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ پھر مظفر آباد میں کل بھی ایک شہادت ہوئی تھی۔ تو کشمیر میں جگہ جگہ فائرنگ ہو رہی ہے، باغ میں بھی شدید فائرنگ کی اطلاعات آئی ہیں۔ اب یہ نہتی عوام کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں، گھروں کے اندر شیلنگ ہو رہی ہے، اور یہ بات وہاں کے جرنلسٹ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو ایسا ماحول کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان سے سیکورٹی فورسز آئیں گی اور وہ آ کر آزاد کشمیر کے اوپر لوگوں کے ساتھ یہ کریں گی۔ یہ وہ وہاں کے جو مقامی صحافی ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہیں یا لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں، نہتی عوام کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں۔ اور زیادہ لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ کرنل فائق کو جب سے وہاں پہ لایا گیا ہے، یہ لاہور میں ہوتا تھا کرنل فائق، اس کو اب میرے خیال بریگیڈیئر بنا کے وہاں لے جایا گیا ہے، اس کے خلاف لوگ بہت بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مظفر آباد میں بیٹھ کے یہ حالات پیدا کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک آفیسر یہ سارا کچھ کرتا ہے، گند ایک ہی بندہ ڈالتا ہوتا ہے، اور جو ملبہ ہے اس کے نیچے پورا ادارہ دبا رہتا ہے۔ بلوچستان میں ایک آفیسر کی ہڈ درمی کی وجہ سے آج تک وہاں پہ امن واپس نہیں آیا، اور اسی طرح جو بھی آج آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ جو بھی کروا رہا ہے یا جیسے بھی ہو رہا ہے، یہ اگر بدامنی پیدا ہو گئی اور مستقل ہو گئی تو پھر کیا کریں گے آپ نے مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات نہیں دیکھے؟ بھارت کتنا ظلم اور جبر کرنے کے باوجود انہیں نہیں دبا سکا۔ آج اس طرح کے مناظر جو ہیں وہ ہم آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے۔ ایک آفیسر کی بے شرمی کی قیمت جو ہے وہ بلوچستان آج تک اٹھا رہا ہے۔ سیکھنے کا موقع ہے، سیکھ لیں، لیکن موٹی کھوپڑی میں بات گھستی نہیں ہے۔ اب ناظرین جو متضاد اطلاعات آ رہی ہیں اور انکنفرمڈ اطلاعات ہیں، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن جو ایک تنظیم ہے عوامی ایکشن کمیٹی، ان کے جو پیجز ہیں ان کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں۔ اور یہ جو خبر ہے یہ سراب برکت صاحب نے بھی شیئر کی اور کچھ لوگوں نے کی، تو یہ خبر بتا رہی ہے کہ اب تک 11 افراد شہید ہو گئے ہیں اور لگ بھگ 150 کے قریب افراد زخمی ہو گئے ہیں، یہ ان کو گولیاں ماری گئی ہیں۔ اور اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے تو 26 نومبر والا کام ہو گیا آزاد کشمیر میں بھی۔ کشمیر میں اور پاکستان میں فرق یہ ہے کہ پاکستان میں گولی چلتی ہے یا گولیاں چلائی جاتی ہیں تو لوگ وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں، وہاں سے اپنے زخمیوں کو اٹھاتے ہیں، وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ لیکن آزاد کشمیر میں لوگ علاقہ خالی نہیں کر رہے، لوگ اپنے زخمیوں کو اٹھاتے ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، دوسری طرف سے پھر آتے ہیں، کیونکہ وہ ہر حال میں اس لڑائی کو جیتنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ریاستی جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح اپنے حقوق حاصل کر لیں۔ ایک طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف سٹیٹ بلٹ چلائی جا رہی ہیں، لگاتار گولیاں چل رہی ہیں، اور اس کے اندر باقاعدہ اب تو ویژولز آ رہے ہیں کہ لاشیں پڑی ہوئی ہے، بندے اٹھا کے لے جائے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ سے ویژولز آئے، وہاں پہ وہ پولیس والے کو گولیاں لگ گئی، 1-2 پولیس والوں کو بتایا جا رہا ہے، ایک کے تو ویژول بھی میں نے دیکھے، اس کو گولی لگ گئی، وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ، اور جو مظاہرین ہیں وہ اسے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے اسپتال پہنچا رہے ہیں۔ اور مظاہرین نے بتایا کہ جناب یہ پولیس والا ایف سی کو منع کر رہا تھا کہ گولیاں مت چلاؤ، ایف سی نے اتنی گولی چلائی اس کو بھی گولی لگ گئی۔
اور اب یہ پولیس والا ڈال دیا جائے گا مظاہرین کے کھاتے میں جو اس کو اسپتال پہنچا رہے ہیں. جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک رہنما ہیں انہوں نے بتایا اور میڈیا کے اوپر بتایا کہ سی ایم ایچ کے اندر ہم لے کر گئے اپنے زخمیوں کو, ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے انکار کر دیا اور ان زخمیوں میں سے بھی ایک شہید ہو گیا. اور وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, ڈاکٹروں نے تو حلف لیا انسانی جان بچانے کا, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا علاج نہیں کرتے اور ہم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے. اب وہ بندہ شہید ہو گیا, اس کے اوپر بھی بڑا غم و غصہ ہے. بار بار پولیس والے بھی منع کر رہے ہیں لیکن سیکورٹی فورسز جو باہر سے آئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اسلام آباد پولیس کے بہت سارے اہلکار یرغمال بن گئے, شہریوں نے ان کو پکڑ لیا. وہ ڈرے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد شہریوں نے ان کو بحفاظت وہاں سے نکالا اور اسلام آباد کا رستہ دکھایا کہ جناب آپ اسلام آباد واپس جائیں, آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے. ہم یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں یہاں کی جعلی حکومت کے خلاف اور ان سے ہم اپنا حق لیں گے. آپ کو یاد ہوگا ناظرین, اسلام آباد میں جب 25 نومبر کی رات قافلہ پہنچ رہا تھا, 25-26 کی رات, تو اس وقت خبر آئی تھی کہ 4 رینجرز اہلکار ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اب ہمارے جو رینجرز اہلکار وہاں پہ شہید ہوئے تھے نا, وہ ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کو ٹکر ماری تھی اور حادثے کے اندر شہید ہو گئے تھے. بعد میں وہ لڑکا بھی پکڑا گیا, اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق بھی کوئی نہیں تھا, اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا, وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. لیکن اس کی ایف آئی آر اور سارا معاملہ اٹھا کے پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے ڈال دیا گیا اور حکمرانوں کے بیانات تک آ گئے اور آج تک وہ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اسی طرح جو ایف سی نے گولی چلائی اور وہ پولیس والے کو لگ گئی, مظاہرین اس کو اٹھا کے کندھے کے اوپر لے کر جا رہے ہیں. اگر وہ پولیس والوں کے ساتھ ہوتا تو پولیس والے لے کر جا رہے ہوتے, لیکن یہ بھی کوشش کی جائے گی ان کے کندھے پہ ہی ڈال دیا جائے. تو ناظرین لگاتار وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں, وہ خطرناک اطلاعات ہیں, لگاتار آ رہی ہیں آزاد کشمیر سے اور حالات مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ کشمیری ابھی تک ڈٹے ہوئے کیوں ہیں, یہ سوچا آپ نے؟ کیونکہ یہ لیڈر لیس ہیں, ان کے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو روک لے کے رک جاؤ. کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک آواز دے کے رک جاؤ واپس آ جاؤ میں بات کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کسی ایک کو بلیک میل نہیں کر سکتے. یعنی مثال کے طور پہ ان کے ساتھ گنڈا پور نہیں ہے, یعنی عمران خان صاحب گنڈا پور کو بندے دے کے بھیجتے ہیں اپنے, وہ 1-1.5 لاکھ بندہ, اور یہ اتنے 1-1.5 لاکھ بندے نہیں ہیں, یہ ہر جگہ تھوڑے تھوڑے لوگ نکلے ہوئے ہیں, کہیں پہ 10,000, کہیں پہ 15,000, کہیں پہ 5,000, کہیں پہ 25,000, یہ ایسے الگ الگ جگہوں پہ نکلے ہوئے اور بہت ساری جگہوں پہ نکلے ہوئے ہیں. تعداد تو ان کی بہت زیادہ ہے لیکن ابھی یہ اکٹھے ہو رہے ہیں, مظفر آباد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور سرکار پوری کوشش کر رہی ہے یہ مظفر آباد میں داخل نہ ہو سکے, کیونکہ سرکار یہ جانتی ہے کہ جب یہ مظفر آباد میں داخل ہو گئے تو ان کے پاس لاشیں ہیں اور ہم نے ان کو لاشیں دے دی ہیں, یہ بہت غصے میں ہیں تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا. لیکن لوگ بار بار یہ تلقین کر رہے ہیں تمام رہنما کہ پرامن رہیں, ہم نے جھگڑا نہیں کرنا. جہاں پہ بھی پولیس والے ایف سی والے ان کے قابو آتے ہیں یہ ان کو مارتے نہیں ہیں, ان کو نکالتے ہیں, راستہ دیتے ہیں. تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے اور اس سے سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اب گنڈا پور صاحب کا دیکھیں نا پاکستان میں کیا ہوا, گنڈا پور صاحب گئے, ڈی چوک پہنچے, کیونکہ ایک لیڈر تھا, گولی چلی, وہ نکل گیا فوراً, گولی چل گئی بھی نکلو, گولی نہ لگ جائے, تو گنڈا پور نکل گیا وہاں سے. گنڈا پور کے نکلتے ہی عوام نے کہا بھی لیڈر بھی چلا گیا, سب ختم ہو گیا, ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ, گولیاں اندھا دھند چل رہی ہیں, تو لوگ بھی چلے گئے. کیونکہ جو آدمی یہ کہہ کر آیا تھا کہ میرا نماز جنازہ پڑھ لینا, میری لاش بھی نہیں ملے گی, اس طرح کی کہانیاں سنا کے جو آیا تھا بندوں کو لے کر, وہ نکل گیا. تو اگر گنڈا پور کشمیریوں کی قیادت کر رہا ہوتا تو آج وہ بھی گھر چلے جاتے واپس. لہٰذا یہ جو بغیر قیادت کے لوگ نکلتے نا, یہ بڑا خوفناک کام ہے. بنگلہ دیش میں ہوا, یہی کام نیپال میں ہوا, سری لنکا میں ہوا, اور آج کشمیر میں ہم وہ معاملہ اس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو کیا پاکستان اس طرف بڑھے گا؟ یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. گنڈا پور نے جو دعویٰ کیا ناظرین اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن پہلے ذرا اسرائیل والے معاملے میں چلے جائیں. 2 باتیں تو کلیئر ہو گئی, اور یہ 2 باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کلیئر کر دی, یہ 2 باتیں نیتن یاہو نے بھی کلیئر کر دی. یہ باتیں جو اسرائیلی دفاعی ایکسپرٹس ہیں ان کی جو ماہرین کی رائے آ رہی ہے وہ بھی یہی آ رہی ہے, اور کیٹیگوریکلی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 ٹرمپ کے منصوبے یا معاہدے میں فلسطینی ریاست کا قیام شامل نہیں ہے, اور یہ پہلے دن سے نہیں ہے. اب آپ کو کئی لوگ منجن بیچیں گے جناب پہلے تھا اب نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. وہ جو پہلا معاہدہ سامنے آیا تھا, میں نے آپ کو جس دن معاہدہ شروع ہو رہا تھا, شہباز شریف نے اس کی تعریف بھی نہیں کی تھی, اس سے پہلے میں نے معاہدے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا ایک شک کہ اس میں یہ ہے کہ سوچیں گے, بعد میں سوچیں گے کہ فلسطین کو ریاست بنانا ہے یا نہیں بنانا, بس اتنا ہی ہے. کوئی فلسطینی ریاست کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی, انہوں نے کہا جی کوئی فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے ٹرمپ کے منصوبے میں شامل نہیں ہے. نمبر 2 غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلا نہیں ہوگا. تو پھر یہ آپ نے معاہدہ کیا ہے, آپ نے حاصل کیا کیا؟ اسرائیلی فوج رہے گی غزہ کے اندر, تو پھر آپ نے کیا حاصل کیا کیا؟ جب اسرائیل کی فوج غزہ کے اندر موجود رہے گی, وہ وہاں سے نکلے گی نہیں, تو حاصل کیا کیا؟
اور جب فلسطین کو بطور ریاست تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا تو پھر آپ نے حاصل کیا کیا؟ آپ نے تو ٹکے کی کوئی کامیابی حاصل نہیں کی. یہ بات پہلے دن سے سب کو معلوم تھی. اب یہ چورن بیچیں گے، بہانے بنائیں گے کہ پہلے ہمیں نہیں پتا تھا، اب ہمیں پتا نہیں. ان کو پہلے دن سے سارا پتا تھا. ٹرمپ نے بھی لگ بھگ یہ بات پہلے کر دی ہوئی تھی اور یہ اخبارات میں چھپ بھی گئی ہوئی تھی. واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر تھی، میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی تھی پہلے. نیتن یاہو نے بھی اب یہ بات بڑا کیٹیگوریکلی اس نے دہرا دی ہے. فلسطینیوں نے اسے اب تماشا قرار دے دیا. یہ میں نے آپ کو اے ایف پی کی رپورٹ پڑھ کے سنائی. انہوں نے بتایا فلسطینیوں نے اوورآل کہا کہ یہ ایک تماشا لگنے جا رہا ہے اور کچھ نہیں، ٹرک کی بتی ہے. حماس نے پہلے شکوہ کیا کہ کئی مرتبہ معاہدے ہوئے، ان کی خلاف ورزی ہمیشہ اسرائیل کرتا ہے. امن کے منصوبے کا مسودہ ابھی تک انہیں دیا ہی نہیں گیا اور اب فائنلی حماس نے فارغ بھی کر دیا. حماس نے صاف کہہ دیا کہ جناب ہم نہیں مانتے، اور اس معاہدے کو حماس نے فارغ کر دیا. حماس کا جو اب رد عمل ہے ذرا وہ دیکھ لیں آپ. حماس کے آفیشل سے کہہ دیا کہ ٹرمپ کا جو یہ ایک امن منصوبہ ہے جو اس نے دیا ہے، اس کے اندر فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور فلسطینیوں کا مفاد اس کے اندر نہیں ہے. یہ کیٹیگوریکلی اب حماس نے بھی کہہ دیا، فلسطینیوں نے بھی کہہ دیا، اور پاکستان میں بھی شدید رد عمل آ گیا. حتیٰ کہ حکومت کے اندر سے بھی مخالفت ہو گئی. وہ مولوی جو سو رہے تھے جب ان کی کٹ لگی، ان کی بہت بے عزتی ہوئی پاکستان میں، اور ہم سارے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں نے بتایا کہ ان کی اصل کرتوتیں کیا ہیں. تو 4-5 دن کے بعد مولوی اب آہستہ آہستہ جاگنا شروع ہوئے. کل فضل الرحمان صاحب کو انگڑائیاں لے کے جاگے تھے وہ، اور انہوں نے ہلکے پھلکے اسٹیٹمنٹ دیے. آج طریقے لبیک والے جاگے ہیں، انہوں نے کہا جی اسی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرن دیں گے. پہلے انہوں نے پورے پاکستان کا انتظار کیا جب سارا ڈیجیٹل میڈیا کھڑا ہو گیا، جب پورا معاملہ بن گیا جی اسی نہیں ہونے دیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں نہ یہ بولے شہباز شریف کی وہ ملاقات کے اوپر جو جا کے شہباز شریف صاحب نے ایک امریکن جوئش کانگریس کے صدر کے ساتھ ملاقات کی، اس کے اوپر ان کا کوئی موقف ابھی تک نہیں آیا، اور نہ ہی ان کا کوئی موقف وہ خاتون کے حوالے سے آیا جو وزیر اعظم کی فائلوں تک جن کی رسائی تھی اور وہ بار بار زور دے رہی تھی، اور ایئر فورس 1 کے اندر انہوں نے ٹریول کیا، وزیر اعظم کے ساتھ اس ہوٹل میں قیام کیا، وزیر اعظم کے ساتھ ٹریول کیا اور پاکستانی سرکار کا پروٹوکول حاصل کیا. وزارت خارجہ نے ان کو بہترین پروٹوکول دیا امریکہ میں اور برطانیہ میں. تو یہ سارے معاملے میں بولا ہی نہیں، کوئی بولا ہی نہیں. اب گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے میدان میں آ رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ ہوا ناظرین کہ جو میڈیٹر ہے نا بیچ میں مذاکرات کروانے والا ملک، وہ تو قطر ہے. قطر نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ امن منصوبے کے جو نکات ہیں ان کے اوپر ان کو بھی اعتراض ہے. انہوں نے کہا جی بہت سارے نکات ایسے ہیں جن پہ وضاحت اور مذاکرات کی ضرورت ہے. ابھی تقاضا ہے اس بات کا کہ ان کے اوپر مذاکرات بھی کیے جائیں مزید، اور وضاحت بھی دے امریکہ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم نے پہلے دن گیم چک دی تھی پکڑ کے. آپ اندازہ کریں کہ ساری دنیا اب آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے یہ غلط کام ہو گیا. جو فلسطینیوں کی تنظیمیں پاکستان میں دنیا بھر میں وہ کہہ رہی ہیں غلط کام ہو گیا، ٹھیک نہیں ہوا، یہ کس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں. لیکن پاکستانی وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے پہلے دن طے کر لیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ نہیں جی نہیں، ہم نے تو ٹرمپ صاحب کے کہنے کے اوپر لبیک کہنی ہے. انہوں نے لبیک کہہ دیا اور اب مکرنے کا رستہ بھی نہیں چھوڑا. اب جا کے ڈار صاحب کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ معاہدہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ بات چیت ہوئی تھی، یہ تو کوئی اور چیز ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اب ان کو نہیں چھوڑے گا، یہ پھنس گئے دونوں طرف سے. ادھر عوام نہیں چھوڑے گی، ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چھوڑے گا. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بند کمروں کے اندر جو یہ وعدے کر کے آگے ہیں نا، میٹھے میٹھے منہ بنا کے ہاتھ باندھ کے، اور جتنی گیم ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ اٹھائے، ڈونلڈ ٹرمپ کی تو خوشیاں ہی ختم نہیں ہو رہی. اس کی پوری زندگی میں کبھی کسی نے اس کی اتنی خوشامد نہیں کی جتنی یہ پاکستانی وفد کر کے آ گیا. وہ بھول ہی نہیں پا رہا، اس کی روزانہ درجنوں ملاقاتیں ہوتی ہیں. لیکن جو خوشامد، جس لیول کی خوشامد ان لوگوں نے کر دی ہے، وہ لیول کوئی میچ ہی نہیں کر پا رہا. ٹرمپ کا وہ نشہ ہی نہیں اتر رہا. وہ جہاں جاتا ہے وہ جا کے کہتا ہے یہ بہت اچھے ہیں دونوں، فیلڈ مارشل اور شہباز شریف، ان کی بہت تعریف کرتا ہے. تو ان لوگوں نے بڑی گیم اٹھائی ہے. تو اب جب گیم ہاتھ سے نکلنے لگی تو ڈار صاحب نے کہا جی ہمیں جو بتایا گیا امن منصوبہ اس سے مختلف ہے، ہم سے بات ہوئی ہے وہ بات نہیں ہے. یہ جناب پہلے چھپ چھپا کے کام ڈالنے لگے تھے، پھر یہ پکڑے گئے بیچ چوراہے میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان کو پکڑ لیا ہے، قوم نے بھی ان کو پکڑ لیا ہے. اب ان کو بھاگنے کا رستہ نہیں مل رہا. تو جب ماحول بن گیا تو مولوی بھی آہستہ آہستہ میدان میں آ رہے ہیں. اچھا ناظرین، میں آپ سے بات کرتا گنڈا پور کی، تو فائنلی میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس معاملے میں گنڈا پور نے دعویٰ کیا کہ علیمہ خانم ایجنٹ ہے بقول گنڈا پور کے ملٹری انٹیلیجنس کی. میں نے ملٹری انٹیلیجنس کے اوپر ریسرچ کی، ویسے مجھے پہلے بھی پتا تھا لیکن میں نے کہا ذرا نکال کے دیکھتے ہیں ونس اگین. تو ملٹری انٹیلیجنس کا جو ادارہ ہے یہ آئی ایس آئی کی طرح کا، جیسے آئی ایس آئی ایک ادارہ ہے نا، وزیر اعظم کے انڈر کام کرتا ہے. ملٹری انٹیلیجنس جو کام کرتی ہے یہ جی ایچ کیو کے یعنی آرمی چیف کے انڈر ہوتی ہے. یعنی آرمی چیف کے زیر کمانڈ ایک ادارہ ہے یا ایک ایجنسی ہے جس کا نام ہے ملٹری انٹیلیجنس.
उस मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक एजेंट भर्ती की हुई है बकौल अली अमीन गंडापुर के अलीमा खानम, और अलीमा खानम वो वाहिद खातून है जो आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करती है। इस पूरी जमात के अंदर अगर कोई खुल खुलाकर आता है आर्मी चीफ के सामने तो वो अलीमा खानम है। इमरान खान का आर्मी चीफ के बारे में जितने बयान आते हैं उनमें 90% जेल से बाहर लाने वाला कौन है? अलीमा खानम। ये आपको अजीब नहीं लगता कि आर्मी चीफ के जेरे इंतजाम या उनके जेरे कंट्रोल या उनके अंडर चलने वाली एक एजेंसी की एक एजेंट आर्मी चीफ पे बार बार अटैक करे, उन्हीं को रगड़ा दे? ये कोई बात समझ आती है? तो गंडापुर की जैसे वो बात समझ नहीं आती ना कि इतने सारे पहाड़ क्रॉस करके 8 जिले क्रॉस कर लिए और रातों रात पता नहीं कौन सा कारनामा कर दिया सुपर ह्यूमन बीइंग बन के, जैसे वो बात समझ नहीं आती ना, ऐसे ये बात भी समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है कि पूरे मुल्क में या पूरी पार्टी में एक ही एजेंट है मिलिट्री इंटेलिजेंस की, और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को जो हेड करता है उसके बॉस के ऊपर डायरेक्ट तनकीद की। हाउ इज इट पॉसिबल यार?